میں تھوڑی سی تبدیلی ضرور آئی، لیکن جو افسوسناک بات کہی انہوں نے وہ یہ کہ اگر آپ کو یعنی اتنا ایران سے محبت ہے تو پھر آپ ایران چلے جائیں، آپ ایران چلے جائیں۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اب یہ ساری جو ہے نا وہ میرے خیال میں 1 درجن کے قریب جنرل حضرات بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے علماء کرام بیٹھے ہوئے، کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نہ ان کو کسی کا خوف ہے نہ ہم کو کسی کا خوف ہے۔ جو بات انہوں نے کہی تھی، ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اگر ان سے محبت ہے تو ادھر چلے جائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کسی صوبے میں بہت جگہ پر پارچنار ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، وہ علاقے غیر، کسی جگہ شیعوں نے کسی فوجی سپاہی کو شہید کیا ہو؟ آپ نہیں ریکارڈ دکھا سکتے۔ جو لوگ فوجی جوانوں اور ان کے افسروں کے سروں کو کاٹ کے ان کا فٹ بال کھیلتے رہے، جنہوں نے دن دہاڑے حاضر سروس جرنل کو اسی پنڈی میں، میرے خیال میں شاید اگر میں غلط نہ کہوں وہ آئی اسپیشلسٹ بھی تھے، ان کو شہید کر دیا، ان کو کبھی آپ نے کہا ہے یہاں سے نکل جاؤ اور وہاں چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ؟ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا ہے۔ ہر آفیسر، میرے خیال میں 17 یا 18 ہوں گے، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے بتایا کہ ہر آفیسر کو ایک البم دیا جاتا ہے، اس البم کے اندر قائد اعظم کا نکاح نامہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں قائد اعظم میں ہوتے ہیں، وہ پہلے سرکاری ملازم تھے، اسی بیو ایریا میں ان کے پاس گیا ہوا تھا، انہوں نے وہ دکھایا فارسی میں ان کا نکاح نامہ وہ اس البم میں رکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا محمد علی جناح فوجا شیعہ اثنا عشری۔ ہماری فکر نے پاکستان کو بنایا ہے، ہمارے مال و دولت نے پاکستان کو بنایا ہے، ہمیں آپ کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ اور یہ ملک کو ان لوگوں کے حوالے کر دو جو سیر سے پاکستان کے وجود کے مخالف تھے۔ سب کو پتا ہے وہ پاکستان کے، ابھی ان کے بزرگ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ، مجھے یاد ہے ابھی وہ بزرگ اس دنیا میں نہیں رہے، ہمارے بزرگ پاکستان کے مخالف تھے اور وہ جو ان کی دلیل تھی آج تک وہ دلیل غلط ثابت نہیں ہو سکی۔ یہ میں نے خود سنا ہے اس عالم دین سے جو وہ کیا کہتے ہیں اس سوچ کے مالک تھے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، ان سے ہمدردی، انہوں نے ہمیں کافی آیات سنائی، لیکن وہ ظاہر ہے وہ اپنے مطلب کی آیات ہر کوئی سناتا ہے، ہمیں بھی اپنے مطلب کی آیات یاد ہیں۔ یہ آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اظہار خیال کے آغاز میں فرمایا، افسوس کا اظہار کیا، اور افسوس کا اظہار کرنے کے بعد کہا کہ وہ رہبر شہید وہ مجھے وہ پسند کرتے تھے، مجھ سے میرے ذاتی تعلقات تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ میں بھی فرزند علی ہوں اور آپ بھی جو ہے نا وہ فرزند علی ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے پھر ایران سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ پہلے طاقتور بنے۔ شروع میں تو انہوں نے علم کی تعریف اور جہالت کی مذمت کی کہ کفار اجتماعی طاقتیں جو ہمارے پر مسلط ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم حاصل کر لیا ہے، اور وہ علامہ اقبال کا شعر بھی سنایا، وہاں اپنی جو ہے نا وہ آثار علمی کو دیکھتے ہیں جو ہے وہ سپاہ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا طاقتور بنو، یہ دنیا جو ہے وہ جنگل کی طرح ہے، جنگل میں راج اسی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ ابھی بار بار جو ہے ایک آدمی کی مداخلت مناسب نہیں تھی، یہی تو درد ہے ہمارا، ایران کو طاقتور بننے نہیں دیا جاتا، اور جی یہ تو بنا رہا ہے، کیا بنا رہا ہے۔ اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ایران جو ہے وہ مثلا بعض ممالک کے اگر آپ ملک کا نام بھی لیا وہ اس پر حملہ نہ کریں، اور ہمارا ان سے جو ہے وہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، لہذا پھر ہم ان کا دفاع یا ان کی مدد کرنے پر مجبور ہوں گے۔ انہوں نے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا ہے، اور میں وہ چیف صاحب کا ایک جملہ ابھی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو دہراؤں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایران کے بعد پاکستان کا نمبر آئے گا، انہوں نے کہا کہ ایران کو کچھ نہیں ہوتا اور آخر میں فتح ایران کی ہوگی، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اور پھر کہا کہ اس کے بعد پاکستان کی باری ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایران نہیں ہے، اگر پاکستان جاتا ہے تو اس کے ساتھ آدھی دنیا بھی جائے گی۔ یہ الفاظ جو ہے ان کے آپ تک پہنچنا وہ ضروری ہے، لیکن مجموعی طور پر مجھے افسوس یہ ہوا کہ انہوں نے یعنی بڑے سخت لہجے میں اور بزرگ علماء کرام کے سامنے بڑے توہین آمیز انداز میں گفتگو کی، اور پھر ہمیں یعنی اسی پوائنٹ پر ان سے سوال کرنے کا بھی انہوں نے موقع نہیں دیا، اور افطار اور نماز کے بعد جو ہے وہ چلے گئے، اور البتہ ان کے ترجمان بعد موجود ہے، ان کے سامنے بعض علماء نے جو ہے نا وہ اظہار خیال کیا، اور آخر میں آپ کو لطیفہ سمجھیں، وہ ایک صاحب تھے غالباً کوئی جنرل صاحب تھے، انہوں نے ان کے سامنے وہ گھڑی رکھی اور آشا سے کہا 20 منٹ باقی ہیں افطار میں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ گھڑی کی طرف دیکھنے لگے، تو میں نے کہا آپ آج افطار ہمارے ساتھ کریں اور ان کو جو ہے 10 منٹ اور دے دیں، چنانچہ اس دن ہم نے افطار ایک ساتھ کیا، پتہ نہیں روزہ مکروہ ہوا یا ان کا نہیں ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔